اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم اپنے ولی، اپنی حجت سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی عرضوں کو، خواہشات کو ہمارے وقت کے امام معصوم علیہ السلام کے صدقے میں منظور اور مقبول فرمائے، اور ہم گناہ گاروں کو امام علیہ السلام کے لشکر میں، ان کے ایوان و انصار میں، ان کے فوجیوں میں اپنے عمل اور کردار کے ذریعے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں 10ویں ماہ شعبان المعظم کی نماز، اس کا طریقہ و ثواب، اور کیونکہ 15 شعبان المعظم منجی بشریت فرزند امام حسن عسکری سرکار حجت علیہ السلام کی آمد ولادت کا دن ہے، تو دل نے چاہا کہ کیوں نہ ان ایام میں امام علیہ السلام سے متعلق اعمال کے ساتھ کچھ مولا کے فرامین، مولا کے متعلق بیان کیا جائے۔ تو اس ویڈیو میں جناب آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ جب سامرہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو ان کو وہاں پہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی جب بشارت کہیں، زیارت کہیں جب ہوئی، تو امام صاحب الزمان علیہ السلام نے شہاب الدین مراشی نجفی علی اللہ مقامہ کو 5 چیزیں کرنے کی، بالخصوص 5 چیزیں کرنے کی امام علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ تو وہ 5 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ویڈیو میں ضرور سنیں گے۔ صاحبان ایمان، سب سے پہلے 10ویں شب کی نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں، پھر پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی کو، اور آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر کو 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ، سورہ کوثر کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن صلی ہذہ الصلاۃ، کہ جو بندہ، جو کنیز 10ویں شب شعبان میں یہ 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا، یقول اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے ان فرشتوں سے، ملائکہ سے فرمائے گا، اکتبو لہو، اس میرے بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے لکھو 100,000 حسنہ، 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ ورفعو، اے ملائکہ، اس بندے کے، اس کنیز کے نام اعمال میں 100,000 درجہ، 1,00,000 درجہ کو بلند فرماؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ 100,000 باب، اور اس کنیز کے لیے، اس بندے کے لیے 1,00,000 جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ وَلَا تَغْلَقُوا عَنْهُ أَبَدَ الْأَبَدِ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو، اس بندے سے میرے اس جنت کے دروازوں کو بند نہیں کرنا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ دیر کے لیے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ وَغَفَرَ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ وَلِجِيرَانِهِ،
دیکھیں نماز کی برکت دیکھیں 10ویں شب شعبان کی کہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرا بندہ، اے میری کنیز، میں تیرے والدین کو، تجھے اور تیرے جو پڑوسی ہیں، جیران ہیں، ان کو بخش دیا ہے۔ یعنی اس نماز سے انسان کی بخشش، اس کے والدین کی بخشش، اس کے پڑوسیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو صاحبان ایمان، آئیے مراشی نجفی اعلی اللہ مقامہ سے جب سامرہ کے سفر پر امام صاحب و زمان علیہ السلام کی انہیں زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو اس ملاقات مبارک پر، اس مبارک موقع پر امام صاحب و زمان علیہ السلام نے ان سے ان اعمال کے کرنے کی تاکید فرمائی۔ پہلا عمل امام صاحب و زمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ماں اور باپ کا احترام کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں۔ دوسرا کام، تلاوت قرآن کریم اور نماز شب کا زیادہ اہتمام کرو۔ امام صاحب و زمان علیہ السلام نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ تسبیح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پڑھا کرو۔ چوتھی چیز، زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرو، خواہ وہ زیارت دور سے ہو یا نزدیک سے۔ پانچویں اور آخری چیز کہ جس کے کرنے کی امام علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ سادات کا زیادہ احترام کرو اور خود اپنی اہل بیت علیہم السلام سے اس نسبت کی قدر کرو اور اس افتخار اور شرف کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ تو صاحبان ایمان، یہ 5 چیزیں ہیں جو دل میں محبت امام صاحب الزمان علیہ السلام رکھتا ہے، جو عاشق امام مہدی علیہ السلام ہے، جو چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں، ان کے فوجیوں میں شامل ہوں، قلب امام مجھ سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ان 5 اعمال بتائے ہوئے جس کی تاکید کی ہے امام علیہ السلام نے، ان پر عمل کرے۔ یقیناً یقیناً وہ بندہ، وہ کنیز امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے، خود کو امام علیہ السلام کا فوجی، خود کو امام علیہ السلام کا جانثار تصور کر سکتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ پروردگارہ 15 شعبان آنے سے پہلے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ 15 شعبان کی شب ہم امام صاحب الزمان علیہ السلام کو بہترین ہدیہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان سے، صاحبان ولایت سے، صاحبان امیر المومنین، صاحبان شیعہ امیر المومنین علیہ السلام سے دعاؤں کی التماس ہے۔ جزاک اللہ۔